الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے تیمم کے سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیمم یہ ضرورت کے موقع پر شریعت نے اسے جائز رکھی ہے۔ آدمی عاجز ہو پانی کے استعمال سے، اگر خوف ہے کہ پانی کو استعمال کرے گا، پانی سے وضو کرے گا تو بیماری کا اندیشہ ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا، یا بیماری میں تاخیر سے بیماری کے درست ہونے کا اگر خوف اور اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تیمم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ تیمم ہے جو صرف آدمی غیر مقصود عبادت کے لیے کرے، مثلا قرآن چھونے کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی تیمم کرے تو اس تیمم سے آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت مقصودہ کی نیت سے یا پاکی کی نیت سے وہ تیمم کرے۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کی، قرآن چھونے کی نیت سے جو تیمم کیا، اس تیمم سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ عبادت مقصودہ کی نیت کرے، نماز کی نیت کر کے تیمم کرے۔ اور یاد رکھیں، تیمم میں نیت ضروری ہے۔ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اب تیمم کے فرائض، ایک تو نیت ضروری ہے، اور تیمم کے اندر دو رکن ہیں۔ ایک ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر کے کشادہ طریقے سے رکھیں، اور دونوں ہاتھوں کو مٹی پر آگے اور پیچھے کھینچیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑے تاکہ مٹی گر جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر ملیں، تو مٹی کا ہاتھ پھیر کر کے چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا اور ملنا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن کہ دونوں ہاتھ پھر مٹی پر مار کر کے دونوں کوہنیوں کو ملے، کوہنیوں سمیت مسح کرے۔ تو یہ دو رکن ہیں۔ اب اس میں مسح، تیمم میں مسح بھی نہیں ہے اور پیروں کا مسح کرنا بھی نہیں ہے، بس دو ہی مار ہیں۔ ایک مار چہرے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ تیمم کے مٹی پر دو مار ہیں، ایک مار چہرے پر مسح کے لیے اور ایک مار دونوں ہاتھوں کے مسح کے لیے ہیں۔ تو یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ اس میں مسح نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسح کرتے ہیں، حالانکہ مسح اس میں نہیں ہے۔ اور پھر کن چیزوں سے تیمم کریں؟ یاد رکھیں، جو بھی زمین کے جنس میں سے ہو اس سے تیمم کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر یہ ہے، فقہا نے ایک طریقہ بیان کیا، ایک اصول بیان کیا کہ جو چیز آگ میں جلانے سے نہ جلے وہ زمین کے جنس میں سے ہے، جیسے بالو مٹی وغیرہ، کہ اگر آگ میں اسے کہ چولہے میں ڈالا جائے تب بھی وہ نہیں جلتا ہے اور وہ نہیں پگھلتا ہے۔ تو جو آگ میں جلنے کے بعد وہ نہ پگھلے اور نہ جلے، وہ زمین کے جنس میں سے ہے، اس سے تیمم کی جا سکتی ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ ہاتھ پہلے مٹی پر مار کر کے، ویسے تو تیمم کے اندر سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور ترتیب سے کرے، پیدر پہ کرے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کشادہ، انگلیوں کو کشادہ رکھے اور مٹی پر ہاتھ آگے پیچھے لے جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑے۔ یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ تو پہلے مٹی پر مار کر کے پورے چہرے پر ہاتھ کو ملے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کے پہلے داہنے ہاتھ کا مسح کریں، بائیں ہاتھ سے اس طرح مسح کرے کہ انگلیوں کے سروں سے بائیں ہاتھ کو لے جائیں پیچھے کی طرف، کونیوں پہ، پھر اس کے بعد اوپر کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد
انگلیوں کا اس طرح آخر میں انگلی کا کرے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے اس طرح کہ ہاتھوں کو داہنے ہاتھ کو لے جائے آخر تک کوہنی تک، پھر اس کے بعد اوپر کی طرف لائے، پھر انگوٹھے کا مسح کرے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ بس کچھ تیمم کے مسائل تھے، اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ دین کی باتوں سے لوگ واقف ہوں اور مسائل کو جانیں، اور شاید شیئر کرنے والوں کو اور خوب پھیلانے والوں کو بھی اس کا فائدہ اور ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کو نجات کا ذریعہ بنائے، اس لیے خوب شیئر کریں تاکہ مسائل خوب عام ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔